خطیب اہل ولایت علی، خطیب اہل بیت جناب علامہ افتخار الحسینی آف میلسی۔ ان کے بعد عرف آخر پر بابا سید وجیہ الحسن شاہ صاحب آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہو کے بیٹھو گا۔ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کی رسائی کوشش کریں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے جلد سے جلد ظہور حاضری کے لیے سارے صاحبان بآواز بلند صلوات تلاوت۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأفتحي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب البكار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے عظمت آل محمد پر اتنے بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ اللہ صلی علی محمد۔ دعا کروں کہ خالق رب عزت آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزتدار بانیوں کا ایک خلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزتداروں کا، موالیان حضرت کرار، سنی شیعہ احباب کا، سادات عظام کا فرش ویلا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی، علیم و بذات صدور، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں مالک، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبول کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما۔ اعلیٰ علیین مالک جبر نصیب فرما۔ ہمارے والد سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما۔ ہمیں امام کی
زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات۔ اجازت بخشیں، کافی صاحبان تشریف فرما ہے، طویل ترین سفر کیا ہے، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، پاک سیدہ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ فرمائے۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محفل گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ بھائی لالا جی میری جانب رہے گی، یعنی ذکر کی جانب رہے گی، تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا کہ آپ کس کے لیے یہاں پر آئے۔ پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، سر اٹھا کے نوکر کی فکر وصول کریں۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں بات شروع ہے، وقت ضائع کرنا مقصد ہی نہیں، سادات اقدام سے دعا لینے کے لیے وعدہ تھا، وفا ہوا، ذکر کے وسیلے سے زیارت نصیب ہوئے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، گلی گلی میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، آپ کو پتہ چلے کہ ذکر آل محمد میں آنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ذکر آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی پھنس ترمی پر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں ذکر آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ بھائی ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے، تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ ہے تو خیرات کی خاطر بلند ہونے چاہیے، ہاتھ اچھتے ہو عبادت کرو، حیدری کل بھی ہمارا وارث۔ ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ۔ یہ کنگن پور کا علاقہ ہے، قاضی والا چاک، جو اس کا بڑا بندہ ہے جسے آپ نے بنایا ہے، یہ ہمارا بزرگ ہے۔ جوانوں کو بولنا چاہیے، بزرگوں کی خیر، ان کا کام ہی دعا دینا ہے۔ سرکار اس کی کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ کیا قائم کیا جائے؟ بزرگوں دعا فرمائیں، امن قائم کیا جائے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اپنے گھر کے بڑے فرد ہیں، سربراہ ہیں اپنے گھر کے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے گھر کا، ہمارے قبیلے کا امن قائم رہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور مزید بندہ کوشش کرتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی رنجش ہو، اس کو دور کیا جائے اور مزید امن کو قائم کیا جائے۔ یہ کس کا کام ہے؟ بزرگوں کا کام، جسے آپ نے بنایا، یہ ہمارا بڑا ہے، اس کی کوشش ہے کہ امن قائم کرو، امن قائم کیا جائے۔ ساتھ میں شہر ہے سرکار، قصور شہر، یہ اس سے بڑا شہر ہے چک سے، تو اس کا جو بڑا بندہ ہے، تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے شہر کا امن قائم کیا جائے۔ شہر سے بڑا ہوتا ہے ضلع، جو ضلع کا بڑا بندہ ہو تو اس کی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم کیا جائے۔ ضلع اکٹھے کیا جائے تو پھر وہ صوبہ بنتا ہے، جو صوبے کا بڑا بندہ ہو تو اس کی کوشش ہے کہ بھائی صوبے کا امن قائم کیا جائے۔ صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ملک بنتا ہے، جو ملک کا بڑا بندہ ہے کوشش ہے اس کی کہ ملک کا امن قائم کیا جائے۔ ملک اکٹھے کرو تو پھر وہ بنتی ہے دنیا، جو دنیا کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے بھائی دنیا کا امن قائم کیا جائے۔ مجھے 5، 12، 14 کی غازی عباس کے علم کی قسم ہے، میں جھوٹ بولوں سیدہ کونین میری شفاعت ہی نہ فرمائے۔ یہ جتنے بھی بڑے ہیں، شہر والے ہیں، چک والے ہیں، تحصیل والے ہیں، ضلع والے ہیں، ملک والے ہیں یا صوبہ والے ہیں، یہ جتنے بھی بڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بھائی مکمل طور پہ ان سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کوشش کر سکتے ہیں، امن مکمل طور پہ بزرگوں قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کو افتخار حسینی
تو نے آتے جو کہا ہے کہ سارے بزرگ مل کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ غازی کی علم کی قسم مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو قائم کی رہیت ہو, جو صاحب العصر والزمان کی رہیت ہو, ہاتھ اٹھے تو عبادت کرو حیدری. اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جو ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے, جس کی وجہ سے دنیا قائم, جس کی وجہ سے آپ قائم, جس کی وجہ سے قیامت قائم. توجہ ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں سرکار. قرآن میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں کہتے ہیں آیات متواترہ. آیات متواترہ. آیات متواترہ قرآن میں ان آیات کو کہا جاتا ہے, پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان آیات کو کہ اللہ کوئی ایک حکم نازل کرے, یعنی ایک آیت بھیجے, ایک حکم نازل کرے, آیت بھیجے, اور پھر بلا وقفے کے توقف کے کوئی دوسرا حکم نازل ہو جائے, دوسری آیت نازل ہو جائے بغیر کسی وقفے کے. ان آیات کو کہتے ہیں آیات, بولے آیات متواترہ. بس یہ ذہن میں رہے گا تو منزل قریب ہے. پروردگار آیات متواترہ بعد میں پڑھتا ہوں لیکن ایک پیغام پہنچانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پروردگار قرآن میں شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہا ہے. اس کے شیطان کے طریقہ واردات کو اللہ بیان کر رہا ہے. اور کیا کہا, فرمایا الذی, توجہ, الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لوگوں کے سینوں میں بھائی بزرگوں وسوسے ڈالتا ہے. یہ شیطان کی شیطانیت ہے. کیا شیطانیت ہے؟ کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالنا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو فیصلہ ہو گیا, یعنی شیطان کیا کہہ رہا, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے نوکر کہنے کا رکھتا ہے, یعنی شیطان کی پہنچ ہے مگر سینے تک, دل میں نہیں, کیونکہ دل میں علی کی ولایت کا بسیرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا. شیطان کی شیطانیت جو چال ہے وہ بھی پچھلے سرداروں, وہ بھی اس نے خود اللہ سے بیان کی. کب بیان کی؟ جب اللہ نے اسے نکالا. اب نکالا کب؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے پہلے ہاتھی کو نہیں جھکا. اللہ کے بنائے ہوئے پہلے ہاتھی, رہبر, خلیفہ کو, حجت کو نہیں جھکا. اللہ نے کہا نکل جا. انت رجیم, تو رجیم ہے. اور رجیم کنگن پور والوں اسے کہتے ہیں, قاضی چک والوں, کہ جس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہو. تو رجیم ہے, نکل جا. وہ کہتا ہے اگر نکالتا ہے تو پھر مہلت دے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نکالتا ہے پھر مہلت دے. پروردگار نے کہا اگر تجھے مہلت دوں تو پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ شیطان تھا, احسان فراموش تھا. پروردگار سے کہتا ہے تو مجھے مہلت دے, پھر میں تیری توحید کے ماننے والوں پر آگے سے حملہ کروں گا. بیدار ہونا یار خدا کے لیے. میں تیرے ماننے والوں پر, تیرے کلمہ پڑھنے والوں پر آگے سے حملہ کروں گا. تیرے کلمہ پڑھنے والوں پر پیچھے سے حملہ کروں گا. تیرا کلمہ ماننے والوں پر دائیں سے حملہ کروں گا. میں بائیں سے حملہ کروں گا. میں پھر قاضی چک والوں, اب ہم نے کہاں سے بچنا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں آگے سے حملہ کروں گا, میں پیچھے سے حملہ کروں گا, میں دائیں سے حملہ کروں گا, میں بائیں سے حملہ کروں گا. بزرگوں سرکار
کہاں سے بچنا ہے؟ یہ چاروں طرف تو شیطان مردود کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ کلکتپور والوں بس اس مردود سے بزرگوں اگر یہی غلطی ہوئی، اس نے 4 سمتیں بتائی لیکن اللہ نے 6 سمتیں بتائی کہ ایک اوپر والی بھول گیا، ایک نیچے والی بھول گیا، ایک اوپر والی بھول گیا، ایک نیچے والی بھول گیا، ایک اوپر والی بھول گیا، ایک نیچے والی بھول گیا۔ پروردگار کی آواز آئی، جا کم بخت، 4 سمتیں تیری ہو گئی، 2 مجھ اللہ کی ہو گئی۔ تیری شیطانیت، تیرے چال، تیرے مکر، تیرے فریب سے بچے گا کون؟ آواز خداوندی آئی، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے۔ سبحان اللہ جیو، یہ جوان صدا سلامت رہے، بزرگوں کے خیر ہے، پاک سید آپ کا سائن صدر سلامت رکھے، ہاتھ اونچے جاؤ، عبادت کرو، ہے ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو سجدے میں گر جائے گا۔ بھائی آیات متواترہ، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ قرآن کی آیات متواترہ میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ چاہیے، لطف آئے گا۔ آیات، لالا جی بزرگوں سرکار مجھے دیکھیں، سرکار میں نے بہت سفر کیا، مولا کی قسم ہے، اور سفر کرنا ہے۔ آیات متواترہ ترجمے پہ ساتھی بنے تو منزل قریب ہے۔ میں ولی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں ولی، مجھے دیکھیں گے تو لطف آئے گا۔ میں ولی، مولوی صاحب میں ولی، اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ سبحان اللہ، ایسے آسان ہو نہیں سکتا، ایسے آسان ہو نہیں سکتا۔ میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ بھائی دینے والا ولی۔ جب قرآن کی سورہ مائدہ 55 نمبر یہ آیت نازل ہوئی، سرکار مسجد نبوی کے منبر اعظم پر تشریف فرما ہے، جب اپنے امت کو، رعیت کو اس آیت کے ترجمے سے، تشریح سے، توضیح سے، تفسیر سے آگاہ کر چکے، کیا ہوا؟ چند لوگ اسی مسجد سے نہ اٹھے، جیسے آپ تشریف فرما ہیں، میں یہاں پڑھنے والا ہوں، چند لوگ اٹھیں اور وہ آخر میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپس میں سرگوشی شروع کر دیں۔ تلاشی لینے کو دل کرتا ہے کہ نہیں، کہ یہ اچانک کیوں اٹھ گئے، ان کو کیا ہو گیا؟ جب قرآن کی سورہ مائدہ 55 نمبر آیت نازل ہوئی، سرکار تشریف فرما ہے، آیت کے ترجمے سے، تشریح سے، توضیح سے، تفسیر سے آگاہ کر چکے، جو چند لوگ اسی مسجد سے اٹھے، وہ مسجد کے نا آخر والے کونے میں جا کے بیٹھے۔ توجہ، یہ جو میں آگے بات کہنے لگا ہوں، یہ بات دشمن علی کر رہا ہے، لیکن ہے علی والوں کے حق میں۔ اگلی بات، وہ کہتے ہیں یار اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں کہ میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو، اگر تو بھائی بلکہ آیت کو سرکار مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت بھائی واجب ہے، اور اگر آیت کو نہیں مانتے تو گویا آیت کے منکر، آیت کے منکر تو پوری سورت کے منکر، سورت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لاتی جہنم مشرک مرتاد لعنت کے مستحق ہے، جہنم کے حقدار ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے ہم سے تو علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی۔ کسی کو بھائی کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا، باہر سے علی کی ولایت کو مان لیتے ہیں لیکن اندر سے دل سے، اندر سے دل سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہے۔ کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو بھائی مانا یا نہ مانا، کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہ مانا، بس یہ فیصلہ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے۔ فنزل جبرائیل علی الارض، فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، سرکار کے قدموں کو چوما چوم کے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ پروردگار کہہ رہا ہے ان کونے
والوں سے کہہ دے کیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها فاکثرهم الکافرون، ان کونے والوں سے کہہ دے کیا یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، کہہ دے فاکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثر کافر ہو چکے ہیں۔ قرآن سنانے لگا، قرآن سنانے لگا، جو بندہ قرآن فہمی کا شعور رکھتا ہے سر اٹھاؤ، اکثر بھائی کافر ہو چکے۔ آیت کیا ہے؟ میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے اتری کیسے؟ پڑھ دوں آیت بھائی، اتری کیسے؟ کب نازل ہوئی؟ سارے ہیں مسجد نبوی میں، توجہ، سارے مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں نماز۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بزرگوں، سرکار، بچوں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز۔ نماز۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پر، ہائے ہائے، اس نے آ کے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے اب ہم اس وقت مصروف عبادت ہیں، مجھ سے کسی بندے کو کام پڑ جائے، میرے بانی کو مجھ سے زیادہ کیا کام پڑ سکتا ہے؟ یا مجلس پڑھوانی ہے، اگر کوئی مجلس، یا اگر لکھوائی ہے تو وہ کٹوانی ہے کہ پسند نہیں آئی دوسری، ایسے ہے نا سر؟ ایویں ہے نا سر؟ تو انہوں سنیا مزہ نہیں آیا لہذا ساڑھی مجلس تھے نہ آنا، اور مجھ سے کیا کام پڑ سکتا ہے سرکار؟ لیکن جس بندے کو بھی اس وقت مجھ سے کام ہو اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم سارے ہیں مصروف عبادت۔ کیا ہیں؟ مصروف عبادت۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بولیں بھائی جان، کیا کرنا پڑے گا؟ بچوں کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ سائل آئے مسجد کے دروازے میں، اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے، سب سے پہلے بھائی سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو وہ سوال ہی نہ کرے۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، اسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولو پتہ چلے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولنے سے پتہ چل جائے کون آنے والا ہے۔ سر اٹھاؤ۔ اسے چاہیے کہ وہ سوال نہ کرے۔ اب اللہ جانے کیا راز مشیت ہے، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے پہلی صدا لگائی کنگن پور والوں، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ تھوڑے بندے پہنچے ہیں۔ پہلی صدا کیا ہے؟ کوئی جو اللہ کے نام پہ، بولے اللہ کے نام پہ صلوات پڑھنے بلند آواز کے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ کسی نے کچھ نہ دیا، علی شہنشاہ موجود، علی شہنشاہ نے بھی سرکار کچھ نہ دیا۔ نتیجہ دینا چاہتا سرکار، وعدہ تھا وفا ہوا۔ اب سائل نے دوسری صدا لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا۔ علی شہنشاہ موجود ہے، علی نے بھی کچھ نہ دیا۔ سرزمین ہے کنگن پور کے ملک، سارے حلالی موالی میرے سامنے تشریف فرما ہے، سادات عظام سنی شیعہ بھائی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ایک ایک فکر آپ کے لوہے دل پر نقش کر کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے دوسری صدا لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا، علی شہنشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے بھائی طور طریقے انداز کو شاکی بدلا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ پروردگار گواہ رہنا میں فکریں بھی پڑھوں گا، چہروں کی بھی زیارت کروں گا۔ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندے نے فضا شاہ اس آواز کو سنا، لیکن جس طرح بابا جی آپ کے
سنا ویسے کسی نے نہ سنا. علی رکوع کی حالت میں پہنچے, آواز علی بادشاہ کے کانوں میں آئی. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, انگوٹھی زکات میں دی. فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی, میرا رسول ولی, رکوع میں زکات دینے والا ولی. کنگن پور کے اس منبر اعظم سے لے کے جاؤ مسجد کے مجتہد اعظم سے جا کے پوچھو, اس شریعت کا شرعی قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے. بے جا حرکت کی جائے تو نماز بھائی باطل ہوتی ہے. شریعت کا دوسرا قانون ہے, ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں بزرگ کو شامل نہیں کر سکتے. رقم اللہ کے ساتھ پہ قرآن, علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کی, بے جا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا. تو سوال کرو علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکات میں دی, ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا, بے جا حرکت کی, انگوٹھی زکات میں کی, بے جا حرکت کی, ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں علی نے رکھا. بے جا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے. شادی نماز بھی مکمل ہے, آیت قرآن کے بھی اتر ہے اور زکات بھی ادا ہو گئی, اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا. بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے, سجدے میں علی ہے, سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ, رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نماز بھی مکمل, آیت بھی اتری, کامیابی نے بھی قدم چومے اور زکات بھی ادا ہو گئی. تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھونکا کر, ارے نماز باطل ہوتی ہے, نمازی تھی علی, فقط نمازی نہیں, علی تو خود نماز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات نہیں ہے کہ اسکول ہے سیدہ کی بل, ہاتھ اونچے اونچے اونچے, علی تو. اور اس کا مطلب یہ نہیں علی خود نماز ہے, میں نہیں کہہ رہا, بادشاہ نے خود فرمایا انا صلاۃ المومنین. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو تالا لگا دیا جائے. عام طور پہ کوئی شخص نماز ہے ہی ہمارے لیے, ہمارے لیے ہے. عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے نا سرکار تو چوڑا ہو کے پھرتا ہے. شاہ جی دعا فرمائیں, پاک سیدہ آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں, وقت بلند فرمائیں. تسبیح ہاتھ میں, شاہ جی ٹوپی سر پہ, بھائی جان زبردستی لوگوں کو سلام کرے گا مسجد سے نکل کر. کیوں کہ دنیا کو خبر ہو جائے شاہ جی آئے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں, تو جیسے اس نے ہم پر تازہ تازہ احسان فرمایا, تو اس کی نماز جیسے ہمارے کھاتے میں لکھے جائے. چوڑا کے پھر رہا ہے, نہیں, سر اٹھاؤ, یہ کیا ہے؟ عام نمازی. اب دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے. جب کوئی علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم باہر رکھتا ہے, خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے, وہ دیکھو علی والا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلی سلامت رہو پاک سیدہ, آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. آخری بات ہے فضائل کی, پھر ایک جمعہ مسائل کا ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. نماز ہمارے لیے ہے, روزہ ہمارے لیے ہے, حج ہمارے لیے ہے, زکات ہمارے لیے ہے. مجھے 5, 12, 14 کی عزت, عصمت اور طہارت کی قسم ہے, فکرہ ایک بھی غلط پڑھ ہو تو جناب سیدہ کونین میری شفاعت نہ فرمائے. غازی عباس کے علم کو گواہ بنا کر, سادات کو گواہ بنا کر لاکھ نمازیں پڑھو, لیکن بزرگوں نماز پڑھنے سے شاجی ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. فکر آگے ہے, فکر آگے ہے, فکر آگے ہے. جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے, موسم سے بے نیاز ہو گئے تو جو جملے سماعت فرمائیے, لاکھ نمازیں پڑھو, لیکن بزرگوں نماز پڑھنے سے ہرگز شاجی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی مومن کون ہے اور منافق کون ہے. روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. تلاوت قرآن کرنے سے بھائی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے.
10 लाख का हज करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तवाफ़े काबा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। गिलाफे काबा चूमने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। ज़मज़म पीने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मदीने की खजूरें खाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मक्का रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मदीने दफन हो जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। नजफ करबला रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। आज़ान देने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। भाई अकामत कहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। और बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अमामा अबा कबा पहनने से सरकार पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मस्जिद में रहने से शादी पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मजलिसों में सोने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मिसवाक करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन है। और कंगनपुर वालों काजी चप्पल पता कैसा चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन है। शादी फिर फैसला होने लगा है। और नबियों के सुल्तान की बारगाह में हजरत अबू बकर ने नबियों के सुल्तान से आगे सवाल किया, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अपने मजमे आमो खास में मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान करना, फिर चेहरे देखना, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं है कशकोल है, हमारे हलाली है। आप हाजिर है, आप जी सदा सलामत। पाक सैयदा आपको किसी का मोहताज न फरमाए। और पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। रोने के दिन, रोने की रातें, जितना भी पढ़ा वो आपके लिए, चंद जुमले उन पर्दादारों के लिए 1600 मील का सफ़र करके हर बारगाह में पुरसा लेने के लिए खुद चल के आते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जितने सैयद हो, मैं आपकी कनीज़ का बेटा हूँ, दिल दुखे लिल्लाह मुझे माफ़ करना। अज़ादाराव ने इमाम मज़लूम करबला, बाबा जी दुआ फरमाएंगे। हम मजलिसों में ना, हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है शाह जी कि सोच सोच के आते हैं, इंतज़ार करवा करवा के फ़लाँ ज़ाकिर आएगा फिर मजलिस सुनेंगे, फ़लाँ बहुत बड़ा आलिम है वो होगा तो फिर मजलिस में जाएंगे, वरना बाज़ार की जीनत बन के खड़े रहते हैं। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे सैयदा कौनैन के ज़ख्मी पहलू की कसम। आप इंतज़ार करते हैं लेकिन एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है। उलमा ने लिखा सुबह की नमाज उस मकाम पर पढ़ती हैं जहाँ पर मजलिस होना होती है। आप आते हैं, मजलिस सुनते हैं, अज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, शबी का सलाम करते हैं, दुआ मांगते हैं, सजदे करके अपने अपने घरों को आराम के लिए लौट जाते हैं। अज़ा खाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन उलमा ने लिखा जब मोमिन अपने घरों में आराम करते हैं ना, होने वालों मोहम्मद की बेटी और अली की बेटियां होने वालों उसी अज़ा खाने में फिरती रहती है और बिला तशबीह माँ का हाथ पकड़ के दिखाती है, माँ फला ज़दार यहाँ रो रहा था। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसे आलिया की गुर्बत में हाय नहीं आती। रोने के दिन है, रोने की रातें हैं, इतनी हाय जरूर हर अज़ादार बुलंद करे, साथ बैठा मोमिन अज़ादार उसकी हाय का गवाह बन जाए। शादी कब्र में पता चलेगा हाय बन ही आले मोहम्मद के लिए है। रो के कहती अम्मा फला ज़दार यहाँ रो रहा था, अम्मा वो हाय करके रोने वाला यहाँ रो रहा था, अम्मा वो मातम करके रोने वाला यहाँ रो रहा था। सैयद तो अचानक माँ से एक सवाल करती है कि बतूल का हाथ पैर छूट जाता है। अब बुजुर्गों सवाल क्या करती है, रो के कहती अम्मा, अम्मा ये मातम करके रो रहे थे, अम्मा ये धारे मार के रो रहे थे, अम्मा ये चीखे मार के रो रहे थे, अम्मा इन्हें तो पत्थर किसी ने नहीं मारे, अम्मा
امام مظلوم کربلا۔ آخری جملہ عالیہ کی غربت کا کہنا چاہتا ہوں۔ میری جرت ہی نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بی بی کا دربار پڑھوں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی کا بازار پڑھے تو کوئی سید ذاکر یا عالم پڑھے۔ میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں، شاہ جی رہ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ 36 شہروں سے 72 بازاروں سے رونے والوں جملہ سمجھے گا قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہے۔ 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹیاں گزری نہیں ہے بلکہ گزاری گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علی کی بیٹیاں گزری نہیں ہے بلکہ گزاری گئی ہے۔ جو بندہ عالیہ کے پردے کو رونے کے لیے آیا ہے، آخری جملہ کرام امام مظلوم کربلا قافلہ کربلا سے چلا، 36 شہروں سے گزرا، 72 بازاروں سے گزرا، رونے والوں 72 بازاروں سے گزر گیا۔ دربار شام میں پہنچا، دربار شام سے گزر گیا۔ قافلہ جو کربلا سے چلا، دربار شام، بازار شام سے گزر گیا، قافلہ گزر گیا۔ ماتمی و مہینہ ایک گزرا۔ جس بندے نے عالیہ کے خون کا ماتم کرنا ہے، میں ماتم کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں قافلہ گزرا، مہینہ ایک گزرا، رونے والوں مہینے 2 گزرے، جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتہ نہیں ہے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، اور ماتمیوں 6 مہینے گزر گئے۔ شاہ جی مجھے معاف کرنا، اور ماتمیوں 6 مہینے گزر جانے کے بعد بزرگوں یمن کا ایک تاج